کریں گی، اور پھر وہ واقعی چپ ہو گئیں، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ میں زری کو نہیں چھوڑ سکتا، چاہے وہ جتنا واویلا مچا لیتی۔ زری کو میں ہر وقت اپنی نظروں کے سامنے چاہیے تھا، اس لیے وہ ان کا تلخ رویہ بھی برداشت کر رہی تھی۔ اور حبیبہ کسی ٹھنڈی آبشار جیسی تھی، جس کی پناہوں میں صرف سکون ہی سکون تھا۔ مجھے اس کے ظرف پر حیرت ہوتی تھی۔ وہ زرمینے سے بھی گھل مل گئی تھی، اس کے ساتھ سہیلیوں کی طرح رہتی تھی۔ البتہ زری اسے دوستوں والا مقام نہیں دے پا رہی تھی، کیونکہ شاید اس کا ظرف حبیبہ جتنا نہیں تھا۔ مگر اب وہ مجھ سے کوئی شکوہ بھی نہیں کرتی تھی کہ میں ایک رات حبیبہ کے پاس کیوں گزارتا ہوں، سارا وقت اسے کیوں نہیں دیتا، کیونکہ اس نے بھی اس حقیقت کو آہستہ آہستہ تسلیم کرنا شروع کر دیا تھا۔ اور پھر وہ دن بھی آیا جب ایک چاند سی بیٹی حبیبہ کی گود میں آ گئی۔ وہ آئی تو سب کے دلوں سے رہی سہی تلخی بھی زائل ہو گئی۔ زری بھی اسے اپنی گود میں لے کر کھلاتی، اور حبیبہ اور وہ دونوں مل کر اس کا خیال رکھتی۔ ہماری زندگی کسی ٹھنڈے جھرنے جیسی ہو گئی تھی۔ اماں اور دادی زری سے خائف رہتی تھیں، مگر میں نے ان کو فورس بھی نہیں کیا کہ وہ اسے اپنا لیں، کیونکہ ہر چیز میں وقت تو لگتا ہے۔ اور اب زری بھی امید سے ہو گئی تھی۔ اس کا تو بس نہیں چلتا تھا کہ پوری دنیا کے ساتھ اپنی خوشی بانٹ لے، اور میں اب بھی اس کی اس بچکانہ سی ضد اور شرارتوں پر ہنسنے لگتا تھا، اور سوچتا تھا کہ اگر حبیبہ اتنی اعلیٰ ظرف نہ ہوتی تو شاید میں کبھی بھی دو بیویوں کے ساتھ ایک چھت کے نیچے سکون سے نہ رہ پاتا۔